بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ داؤد کھیل میاں والی بیورو چیف کیسر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق کاروباری طبقہ ٹیکس دہندگان کو اگر کسی قسم کے مسائل کا سامنا ہو تو وفاقی ٹیکس متعلق آفس سے رجوع کر کے ہر طرح کی معلومات قانونی مشاورت مفت لے سکتا ہے۔ یہ ادارہ ٹیکس دہندگان کی مشکلات پریشانیوں کا ازالہ کرتا ہے۔ ان حالات کا اظہار وفاقی ٹیکس متعلق کے انچارج ایڈوائزر سرگودا ڈویژن ایڈیشنل انچارج ریجنل آفس FTOS شوکت محمود نے داؤد کھیل میں سید جمل عباس شاہ کے پیٹرول پمپ آفس میں تاجران اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹیکس سے متعلق شعور آگاہی سیشن سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت شہری ہر کاروباری افراد کو ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ٹیکس دینا چاہیے، مگر جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کو FBR کی جانب سے ٹیکس ادا کرنے کے نوٹسز جاری ہوتے ہیں اور کئی کاروباری افراد کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی معلومات نہ ہونے کے باعث کافی مشکلات کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ اپنے مختلف ٹیکسز جمع کروائے ہوتے ہیں مگر ان کو ری فنڈ کرنے میں معلومات کا صحیح علم نہیں ہوتا اور ان کی ٹیکس سے زائد رقم FBR کو جمع ہو جاتی ہے مگر اس کی ایڈجسٹمنٹ اگلے گوشواروں میں نہیں ہو پاتی۔ تو وفاقی حکومت کے تحت قائم کردہ وفاقی ٹیکس مختص کاروباری افراد کو ہر طرح کی معلومات قانونی رہنمائی مفت فراہم کرتا ہے جس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، لہٰذا اگر تاجر یا ٹیکس دہندگان کو کوئی بھی FBR سے متعلق ہو تو وہ اس ادارے کے میاں والی آفس میں آ کر اپنی شکایت کا اندراج کرا سکتا ہے اور وفاقی ٹیکس محتسب کے آن لائن پورٹل پر بھی اپنی شکایت رجسٹر کرا سکتا ہے۔ اس سے قبل 13,000 سے زائد شکایات آن لائن رجسٹر ہوئی ہیں جن میں سے 12,000 کے قریب شکایات کو حل کیا گیا اور اب 60,000 کے قریب شکایات آن لائن آ چکی ہیں جو اس ادارے پر ٹیکس دہندگان کا اعتماد ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب ٹیکس دہندگان کی شکایات کا ازالہ بر وقت کرتا ہے۔ راولپنڈی کینٹ اور ڈھوک کالا خان میں پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کینٹ اور ڈھوک کالا خان میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد ڈھوک کالا خان چوک اور کامران چوک میں جمع ہو گئی، جہاں پر پاکستانی پرچم اور پلے کارڈز تھامے شرکاء کے پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی، پلے کارڈ اٹھائے شرکاء کی بھارت کے خلاف بھی شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے دشمن کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عہد کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی دشمن فوج سے نہیں ڈرتے اور وہ ہر وقت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیمرہ مین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، راولپنڈی۔ سیالکوٹ کی مقامی مارکی میں قرآن پاک حفظ کرنے پر حافظ محمد بن حامد کو مبارکباد دینے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی وزیر مملکت ارمغان سبحانی، معروف شخصیات اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جانتے ہیں بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی سے۔ جی، قرآن پاک حفظ کرنے کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ آج سیالکوٹ میں ایک بچے کا قرآن پاک حفظ کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اہل علاقہ اور بڑی بڑی شخصیات کی بھرپور شرکت، پھولوں کی پتیوں اور گلاب کے پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ سیالکوٹ کے حافظ محمد بن حامد غنی کے قرآن کریم حفظ کرنے پر مارکی میں ایک پروقار تقریب سعید منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی اور ترقی و اصلاحات چودھری ارمغان سبحانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری ارمغان سبحانی نے کہا کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا بلا شبہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جس پر حافظ محمد بن حامد غنی، ان کے والد حامد غنی اور ان کے دادا PA2 وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی اور ترقی و اصلاحات صوفی محمد اسحاق کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت مولانا پیر عبدالحنان صدیقی اور حضرت علامہ محمد اسلم ہزاروی نے خصوصی خطاب کیا اور قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا۔ حضرت مولانا پیر عبدالحنان صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس نے اپنے سے پہلے سب کی الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حافظ محمد بن طیب آوان
حافظ قاری، محمد اشرف، چیئرمین امتیاز احمد جٹ، چودھری محمد سرور چوہان، محمد عابد ایڈوکیٹ، رانا محمد عرفان، مشہود الحسن ایڈوکیٹ، چودھری منور منیب ایڈوکیٹ، چودھری محمود خان، چودھری شکیل احمد گجر سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ شکیل سیٹھی، بیورو چیف، آن نیوز، سیالکوٹ۔ اسلام آباد پولیس کی ایک اور بڑی کامیابی، غیر ملکی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی اور رابری کرنے والا شفاق ملزم 51 گھنٹوں میں گرفتار۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد پولیس کی ایک اور بڑی کارروائی، جس میں اسلام آباد پولیس کو ملی ایک اور بڑی کامیابی، غیر ملکی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی اور رابری کرنے والا شفاق ملزم 51 گھنٹوں کے اندر گرفتار۔ ملزم سے چھینا ہوا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ غیر ملکی خاتون نے ملزم کی شناخت بھی کر لی۔ غیر ملکی خاتون اسلام آباد پولیس کی مشکور۔ اسلام آباد پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کیا۔ اسلام آباد پولیس نے ثابت کیا کہ وہ ایک پروفیشنل پولیس ہے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی پوری پولیس ٹیم کو شاباش۔ کیمرامین عابد ڈار کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ ڈسٹرکٹ ملیر تھانے بن قاسم کی حدود ایدوگوٹ میں رجحمل راجو اور جے کمار وکی کی سرپرستی میں رمیش لاہوتی اور دیگر ان کے لڑکوں کا غیر قانونی مسلمانوں کو بلیک پر شراب فروخت جاری۔ جیسے کہ جمعے کے دن شراب کا دکان بند ہوتا ہے، مگر یہ بلیک پر زہریلی شراب مسلمانوں کو کس قانون کے تحت شراب فروخت کرتے ہیں، ان پر FIR درج کیا جائے، شراب فروخت کرنا ختم کیا جائے۔ گلشن حدید میں راجو کے گھر سے شراب گلشن حدید میں 6 فروخت جاری ہے۔ ٹنڈو باغوں سے رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغوں پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں اور چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، بڑی مقدار میں شراب برآمد، 2 دن میں 10 سے زائد مقدمے درج اور جوابدار گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغوں SHO محمود بھوت کی جانب سے 2 دن سے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے منشیات فروشوں کے مختلف اڈوں پر چھاپے مار کر منشیات فروش کو گرفتار کر کے 10 سے زائد منشیات فروشوں پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا اور منشیات فروشوں کے قبضے سے سفینہ، چرس، بنگ اور دیگر منشیات برآمد کر لی اور ایک چھینی ہوئی موٹر سائیکل بھی برآمد کر مالک کو دی گئی۔ دوسری طرف SHO ٹنڈو باغوں محمود بھوت نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا SSP بدین کی خاص ہدایات پر ٹنڈو باغوں میں منشیات فروشی پر کارروائی کی گئی ہے۔ جتنے بھی منشیات فروش گرفتار کیے ہیں ان پر مختلف منشیات کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی منشیات فروش اور چور کو بخش نہیں کروں گا، چاہے وہ کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹنڈو باغوں کا نوجوان نسل منشیات جیسے خطرناک نشے سے بچ جائے۔ پیر محل مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ریلی کی قیادت مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں محمد طارق کوٹلی والے نے کی۔ ریلی میں سابقہ چیئرمین میونسپل کمیٹی پیر محل چودھری محمد خالد سردار نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ریلی میں تاجر برادری، سول سوسائٹی، مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران اور ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چودھری خالد سردار کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے اور انشاءاللہ انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں محمد طارق کا کہنا تھا کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر علی رضوان، انفارمیشن سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کا بدلہ ضرور لیں گے اور انشاءاللہ جلد انڈیا کو سرپرائز دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجر سے۔ ہمارے نمائندے شاہد اقبال کھچی کے مطابق یہ خبر ایک خوبصورت مثال ہے کہ کس طرح عوام اپنے وطن سے محبت اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنی حمایت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مامو کانجر میں اس ریلی کا انعقاد حب الوطنی اور یکجہتی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسی تقریبات سے نہ صرف عوام میں اتحاد پیدا ہوتا ہے بلکہ یہ فوج کے جوانوں کے حوصلہ افزائی کا بھی ذریعہ بنتی ہے جو دن رات ملک کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج زندہ باد جیسے فلک شگاف نعرے لگائے اور شرکاء نے بڑے بڑے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اگر بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط تو پاک فوج اسے دندان شکن جواب دے گی۔ اس ریلی کا مقصد نہ صرف افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا بلکہ یہ قوم کے اتحاد اور حب الوطنی کے جذبے کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔
خیرپور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کا بھارت کے شیطانی عزائم کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ، بھارت کو ہر محاذ پر شکست دیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، اعجاز چانڈیو ایڈوکیٹ۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خیرپور کے وکلاء نے بھارتی فوج کے پاکستان کے حدود میں داخل ہو کر دہشت گردی کرنے کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ وکلاء کے عدالتوں کے بائیکاٹ کے باعث مقدمات نہیں چلے اور عدالتی سماعتیں ملتوی کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز علی چانڈیو ایڈوکیٹ نے اس موقع پر کہا کہ بھارتی فوج نے پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر دہشت گردی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنی درندگی اور شیطانی عزائم بند کرنا ہوں گے۔ پاکستان کی پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم متحد اور منظم ہے، بھارتی فوج کو ہر محاذ پر شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا۔ انہوں نے ہماری افواج میں نہیں بنائی افواج ہے، مودی کے عزائم مکمل طور پر ناکام ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج شیطانی عزائم جاری رکھے تو اس کو دندان شکن جواب ملتا رہے گا۔ ہم سب مل کر ہندوستان کے اسلام دشمن عزائم ناکام بنائیں گے۔ در اثنا خیرپور میں سیپکو کے ملازمین افسران نے پاک فوج کی حمایت میں سیپکو آفس سے پریس کلب تک پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت تاج محمد معقول، لالا نزاکت پٹھان، رئیس خان، حبیب اللہ سولنگی اور دیگر نے کی۔ ریلی کے قائدین نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ہندوستانی بزدل فوج اپنی شیطانی عزائم بند کرے ورنہ ان کو ہر محاذ منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے ہندوستان کو ذلیل ترین شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مودی شیطانی حرکتیں کر رہا ہے، وہ یقیناً ذلیل اور خوار ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سجاول سے۔ نمائندہ اون نیوز اشرف جت کے مطابق سجاول جاتی چوک ستیانی شریف میں آج بروز جمعہ نماز کے بعد آستانہ عالیہ قادریہ محمودیہ غلام محمد ستیانی شریف ضلع سجاول میں لبیک فلسطین اور یکجہتی پاک فوج کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں جماعت قادریہ محمودیہ کی روحانی پیش خلیفہ غلام محمد قادری محمدی نے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاکستان کو فتح نصیب کرے گا۔ جو مسلمان اور پاکستان کے دشمن ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا، اور ہندوستان نے جو پاکستان پہ بری نظر ڈالی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود کرے گا۔ جو ان کی حمایتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود کرے گا اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس موقع پر سب کی زبان پر یہ نعرہ تھا، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہندوستان مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اسی حوالے سے کافی تعداد میں جماعت کے فقیر، عقیدت اور سیاسی سماجی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پیر محل بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج کے لیے ریلی کا انعقاد تحصیل بار کے اساتذہ کی جانب سے نکالی گئی۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلی کا انعقاد تحصیل بار کے اساتذہ کی جانب سے نکالی گئی۔ ریلی میں شامل اساتذہ نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی پرچم، فلیکس اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ ریلی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 سے اللہ والا چوک تک نکالی گئی۔ ریلی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ اعظم ضیاء کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں شریک خواتین اساتذہ کی قیادت ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ صباحت ضیاء نے کی۔ ریلی شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شہریوں کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی پر پھول نچھاور کیے گئے۔ اساتذہ نے پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا اور ملک کے لیے مر مٹنے کا عزم کیا۔ خواتین اساتذہ نے ملی نغمے اور ترانے پڑھ کر پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اسلام آباد فوڈ سیفٹی مشاورتی سیشن خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام فوڈ سیفٹی پر مشاورتی سیشن کا انعقاد۔ خوراک سے پھیلنے والی بیماریوں سے سالانہ 4.2 لاکھ اموات، بچے زیادہ متاثر۔ پاکستان میں سالمونیلا کی بلند ترین شرح، 1 لاکھ میں 412 کیسز رپورٹ، 38% تیار شدہ کھانے انسانی صحت کے لیے غیر محفوظ قرار۔ خوراک میں اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال، اینٹی مائکروبیل مزاحمت میں اضافہ۔ ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے پر قومی سمپوزیم جون میں اسلام آباد میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔ خوراک کی ہر سطح پر فوڈ سیفٹی یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر طاہرہ صدیق، ہر سال 60 کروڑ افراد خوراک سے پھیلنے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ زبیر احمد، صحت مند معاشرہ انسان، جانور، پودے اور ماحول کے توازن سے ممکن ہے۔ توقیر مصطفیٰ، خوراک کی حفاظت چھوٹے کسانوں کو منافع بخش بنائے بغیر ممکن نہیں۔ راشد چودھری، فی ایکڑ پیداوار کے بجائے محفوظ خوراک کو ترجیح دیں۔ قمر مہدی، بچوں میں خوراک کا شعور اسکول ہیلتھ پروگرام سے اجاگر کیا جائے۔ ساجد اقبال۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔